الحدید میں اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو تم میں سے ان میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فتح سے پہلے جن لوگوں نے قتال خرچ کیا اور قتال کیا، لڑائی کی، فتح سے کوئی فتح مکہ کہتا ہے، زیادہ تر لوگ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے قتال کیا، انفاق کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد انفاق کیا اور خرچ کیا اور قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انہیں صحابہ کرام میں بھی فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کا درجہ بعد والوں سے اونچا ہے۔ اور لیکن اللہ نے اگلا جو جملہ کہا وہ یاد رکھنے والا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے الحسنہ، حسنہ بہترین بدلے کا، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک سے۔ اب اس میں امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت مغیرہ بھی ہیں، حضرت عمرو بن عاص بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ تو اور زیادہ واضح ہیں، اور بہت سارے جتنے بھی صحابہ ہیں صحابیت کی تعریف میں جو آتے ہیں رضی اللہ عنہم، سب کے سب اس میں کہ اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، یہ چند آیتیں پیش کر کے میں نے جو دعویٰ کیا کہ صحابہ کا معاملہ تاریخ کی حد تک نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، وہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ نوٹ کیجئے میرا جملہ، تنقید سے بالا تر ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت پر ہے، اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو صحابہ کی طرح ایمان لائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائے گا۔ سب کو حدیث بار بار سامنے سے گزرتی ہے، ان میں سے ایک نجات پائے گا، کون؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اختلافات ہوں گے، یہ ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا، دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، وقت نہیں ہے اس لیے شارٹ سے اختصار کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ وہ جو اختلافات ہوئے بعد میں جو اختلافات ہو رہے ہیں مسلک کے، اس کے تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو آج کل ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ جس مولوی کی تقریر سنو لگتا ہے وہی صحیح ہے، کس کو ماننا سمجھ میں نہیں آتا، وہ عذر نہیں چلے گا۔ قرآن حدیث اتنا گنجلک نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی ہدایت بالکل سورج کی طرح روشن ہے، واضح ہے، صاف ہے۔ آپ کے اندر جذبہ خیر ہے، دعا کیجئے، توفیق مانگیے اور تلاش کیجئے، بہت آسانی سے ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا تو اس کو اختلافات میں بچنا ہے، ہدایت پر رہنا ہے، تو علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ امام مالک وغیرہ کہتے تھے السنت سفینۃ النجات، سنت نجات کی کشتی ہے، طوفان نوح ہو یا کوئی بھی طوفان ہو، آپ کو بچنا ہے تو سنت کی کشتی میں سوار ہوئیے۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو عزو علیہ بالنواجذ، دانتوں سے اس کو اچھی طرح پکڑ لو۔ تشریح کا، لمبی چوڑی تشریح کا موقع نہیں ہے، بڑی پیاری حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اختلاف ہوگا یہ رسول کو معلوم تھا، بتایا کہ اختلاف ہوگا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے رسول کو بتایا، انہوں نے ہم کو بتایا اور بتایا کہ اختلاف ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کا دامن تھامنا، فلاں سلسلے سے وابستہ ہو کے بیعت کر لینا، فلاں بزرگ کے پیچھے جانا، فلاں تنظیم تشکیل پائے گی اس کو اختیار کرنا، کہا میری سنت، میرے خلفاء کی سنت۔ اور 73 فرقے والی حدیث میں کہا کہ وہ نجات پائے گا جو میرے طریقے پر، میرے منہج پر اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ صحابہ کرام کا منہج نجات کا معیار ہے اس حدیث کے مطابق، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ جو اختیار کرے گا، جو طبقہ، تم سمپل واضح، نام نہیں لیا آپ نے، کلیئر بتا دیا۔ صحابہ کرام کا منہج عقیدے میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، مسئلے مسائل میں، علوم و فقہ میں، ہر معاملے میں صحابہ کرام معیار بن گئے۔ جو آیتیں میں نے